بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہدایت میگزین۔ میرا نام توقیر عباس ہے۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم پاکستان کی جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ عراق میں جو داعش کی طرف سے پیش رفت ہوئی ہے صوبہ الانبار میں، اور انہوں نے ایک شہر کے کچھ حصوں پر قبضہ کر لیا ہے، الرمادی پر، اس حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ یمن میں آج سیز فائر کا جو اعلان ہوا تھا پچھلے منگل کو، اس کا آج آخری دن ہے، آج ختم ہو رہا ہے۔ اس دوران کتنی سپلائی ہوئی ایڈ کی، اس پر بات کریں گے، اور جنگ بندی کی جو خلاف ورزیاں ہوئی ہیں اس پر ہلکی پھلکی بات ہوگی۔ لیکن ہمارا مین فوکس جو ہے وہ پاکستان کی صورتحال پر ہے۔ ہم نے خبروں میں آپ سب نے فالو کیا ہوگا کہ پچھلے دنوں اسماعیلی شیعہ کی ایک بس پر حملہ کیا گیا، جس میں کم از کم 45 سے 47 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پاکستان سے سید عمار کاظمی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ انالسٹ ہیں۔ اس کے علاوہ لندن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جواد سید، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرامز میں۔ ناظرین، اگر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے 13 سال میں کراچی میں امن و امان کی صورتحال کو مینٹین کرنے کے لیے ایک خطیر رقم خرچ کی گئی، اور ایک اندازے کے مطابق 30 کھرب روپے جو ہیں وہ اس پر لگائے گئے، اور پیپلز پارٹی کی 7 سالہ حکومت میں یہ رقم 22 کھرب اور 20 ارب خرچ کی گئی، اور جس کا عوام کو نتیجہ یہی ملتا ہے کہ ہر روز آئے روز کوئی نہ کوئی پروفیشنل اقلیتی جماعت سے ہو یا شیعہ برادری سے ہو، اس کے علاوہ عیسائی یا دوسرے جتنے بھی مذاہب پرامن لوگ ہیں ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ ساری صورتحال اس کو اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں کہ دہشت گردوں کو کھلے عام چھٹی ملتی ہے اور ان کو پکڑ کے بھی چھوڑ دیا جاتا ہے، اور نہ صرف چھوڑ دیا جاتا ہے بلکہ ان پر پردہ بھی ڈالا جاتا ہے۔ اس کی مثال ہم آپ کو اس طرح دیتے ہیں کہ پچھلے دنوں ایک مولانا ہیں جو اپنی ہیٹ سپیچز کی وجہ سے بہت مشہور ہیں، ان کا نام مولانا منظور مینگل ہے۔ ان کو پکڑا گیا۔ ہم ان کی آپ کو ایک ویڈیو بھی دکھاتے ہیں جس میں انہوں نے کیا کہا۔ 90 طلباء کے ساتھ ان کو پکڑا گیا، لیکن مفتی محمد نعیم صاحب کی کوششوں کی وجہ سے ان کو رہا کر دیا گیا ہے۔ وہ اپنی تقاریر میں کھلے عام اور سر عام کیا کہتے ہیں، آئیے اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں، پھر اس پر ہم اپنے ڈاکٹر صاحب سے تبصرہ لیتے ہیں۔ جی، میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کا مستقل رسالہ ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ تنبیہ الولاۃ کی رسالے کا نام ہے تنبیہ الولاۃ والحکام علی شاتم خیر الانام، تنبیہ الولاۃ والحکام علی شاتم خیر الانام۔ اس میں آپ نے لکھا ہے کہ جو آدمی ہمارا رافضیہ کے ساتھ لڑتے ہوئے اگر مارا جائے تو وہ شہید ہے، اور اگر کوئی کسی رافضی کو مارتا ہے تو وہ غازی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں منظور مینگل جو نام نہاد مولانا ہیں لشکر جنگوی کے، وہ کہتے ہیں کہ اگر رافضیوں کو آپ مارتے ہیں، وہ ایک فتوے کا حوالہ دیتے ہیں، آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ جی السلام علیکم توقیر، سب سے پہلے تو میں ہدایت ٹی وی کے توسط سے آپ کو اور تمام ناظرین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، اور میں ہمارے جتنے بھی پاکستانی بھائی ہیں اور خاص طور پر ہمارے جو اسماعیلی شیعہ مسلمان ہیں، میں ان کی خدمت میں ہز ہائنس پرنس کریم آغا خان، ان کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں، جو ہمارے 47 پاکستانی جو اسماعیلی شیعہ مسلمان بھائی اور بہن اور بچے بے دردی کے ساتھ شہید کیے گئے۔ یہ ایک بڑا المناک سامعہ ہے جس قدر مذمت کی جائے کم ہے۔ یہ جو ویڈیو آپ نے دکھائی نہایت تکلیف دہ ہے۔ منظور مینگل جو ہیں، یہ جو ہے اس کے سپاہ صحابہ کے کالعدم دہشت گرد تنظیم کے یہ رہنما ہیں۔ اپنے آپ کو، بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو عالم دین کہتے ہیں، کراچی کے ایک دیوبندی مدرسہ کے یہ اپنے آپ کو شیخ الحدیث کہتے ہیں،
اگر اس طرح کے لوگ غور کرنا چاہیے، دیوبندی مسلک کو بھی اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، دیوبندی مسلک سے تعلق رکھنے والے علماء کو اور وفاق المدارس کو بھی غور کرنا چاہیے کہ اگر یہ لوگ جو ہے دیوبندی علماء کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اگر یہ لوگ اگر دیوبندی مسلک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو پھر اس کے علاوہ پھر دہشت گردی کسے کہتے ہیں، اس کے علاوہ فرقہ واریت کسے کہتے ہیں، اس کے علاوہ انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کسے کہتے ہیں. ہمارے جو دوست موجود ہیں ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کراچی میں، انہوں نے ہمیں بتایا کہ اسماعیلی شیعہ مسلمانوں کے قتل عام کے بعد انٹیلیجنس اداروں نے اپنی معلومات کی روشنی میں، اپنی اطلاعات کی روشنی میں منظور مینگل دیوبندی کو گرفتار کیا. اس کے ساتھ کچھ اور مشکوک دہشت گرد لوگ دیوبندی مدارس سے گرفتار کیے گئے. لیکن ان کو چھڑوانے کے لیے کون تھا سرگرم عمل؟ ان کو چھڑوانے کے لیے سب سے زیادہ سرگرم عمل کراچی میں ہی دیوبندی بنوری مدرسے کے شیخ الحدیث ہیں مفتی محمد نعیم. یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے اب سے چند روز قبل وفاقی وزیر پرویز رشید کے کافر ہونے کا فتویٰ بھی ایشو کیا تھا، اور یہی صاحب ہیں جنہوں نے منظور مینگل کو رہا کروانے کے لیے، رینجر سے رہا کروانے کے لیے انہوں نے بڑا ایکٹیو رول پلے کیا. اور ایکٹیو رول پلے کیا لشکر جنگی سپاہی صحابہ کے کراچی کے صدر ہیں اورنگزیب فاروقی. انہوں نے بھی دھمکیاں دی پاکستان کی حکومت کو، سندھ کی حکومت کو، افواج پاکستان کو کہ منظور مینگل کو باقی دہشت گردوں سمیت رہا کیا جائے. تو اگر حکومت اور فوج اس طرح کے دہشت گردوں کے سامنے جو کھلے عام، ان کی میں نے پوری ویڈیو دیکھی ہے، اس ویڈیو میں نہ صرف یہ شیعہ مسلمانوں کے واجب القتل ہونے کا اور ان کو قتل کرنے والوں کو غازی اور شہید کا درجہ دینے کی بات کر رہے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ انہوں نے اہل سنت جو میجورٹی میں ہیں سنی بریلوی، ان کو رضا خانی کہہ کر، اچھا ڈاکٹر صاحب کہہ کر ان کا بھی مذاق اڑایا ہے. ہاں جی ہم ناظرین کو بتاتے چلیں کہ یہ جو ویڈیو کلپ ہم نے، یہ تقریباً 50 سے 55 منٹ کی ویڈیو ہے. اگر کسی نے دیکھنا ہے اس کا فل ورژن تو ہم آپ کو لنک بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہم نے کچھ حصہ آپ کو تقریباً 20-30 سیکنڈ کا سنایا کہ یہ اصل میں اس پوری تقریر کا جو نچوڑ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کھلے عام ماریں شیعوں کو یا دوسری جماعتوں کو جو پرامن ہیں، آپ ان کو کافر کہہ کر پکاریں، جو مرضی کریں. لیکن اگر آپ نے یہ فل ویڈیو کلپ دیکھنا ہے تو ہم آپ کو اس کا آپ فون کریے، ہم آپ کو یوٹیوب کا لنک بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں. اس وقت میں شامل کرتا ہوں عمار کاظمی صاحب کو، خوش آمدید کہتا ہوں. عمار کاظمی صاحب، آپ کیا کہتے ہیں ساری صورتحال پر، جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دہشت گردوں کو پکڑ کے چھوڑ دیا جاتا ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آپریشن ضرب عضب جو ہے وہ جاری ہے، کراچی میں بھی ٹارگیٹڈ آپریشن جو ہے جاری ہے. تو یہ کتنا مؤثر ثابت ہوتا ہے کہ ہم دوسری طرف جو قاتل ہیں، جو کھلے عام دھمکیاں دیتے ہیں، ان کو تو تحفظ فراہم کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، تو آپریشن پھر کن کے خلاف ہو رہا ہے؟ جی شکریہ توقیر. جی آپریشن جو ہے وہ اس کے بارے میں کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ وار زون کی رپورٹنگ جو ہے وہ رپورٹنگ تو ISPR کی اس لیے ہوتی ہے. جی تو کوئی جرنلسٹ جو ہے وہ وہاں جاتا نہیں ہے، نہ رپورٹنگ وہ کر رہا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ وہاں پہ ٹیررسٹ مارے جا رہے ہیں یا نہیں مارے جا رہے، سولینز مارے جا رہے ہیں، ٹیررسٹ مارے جا رہے ہیں، یا کچھ بھی نہیں کیا جا رہا یا کچھ کیا جا رہا ہے. اس کے جواب میں کوئی اس طرح کا ثبوت بھی فراہم نہیں کیا جاتا کہ ٹیررسٹ کی تصویریں آئیں، پتہ چلے کہ جی کون مارا گیا ہے، کون نہیں مارا گیا. اب بات یہ ہے کہ ٹیررسٹ ہب جو ہے لٹریچر وائز وہ تو پنجاب ہے، تو ہمیں تو اس طرح کی لاشیں نظر نہیں آتی جس میں پنجابی طالبان کی کوئی لاشیں نظر آ رہی ہوں. تو دوسری بات جو جہاں تک دیوبند کا تعلق ہے، دیوبند میرا تو ایک وسیع حلقہ ہے، احباب ہے دیوبند دوستوں کا. جی تو میرا خیال یہ ہے کہ علماء دیوبند اور عام دیوبند میں ایک فرق رکھنا چاہیے، اور یہ بہت ضروری ہے. ایک بڑی کمیونٹی ہے، تو سنگل آؤٹ اس طرح سے علماء کو تو کر سکتے ہیں، اور علماء میں بھی مولانا حسن جان جیسے لوگوں کو ہم نہیں کر سکتے. تو باقی مفتی نعیمی وغیرہ نے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مایوس کیا ہے، اور نہ صرف ہمیں مایوس کیا ہے بلکہ ریاست کو مایوس کیا ہے. اور ریاست جو ہے وہ فرام سندھ حکومت ٹو فیڈرل گورنمنٹ وہ ساری کی ساری
اوور آل عوام کو مایوس کر رہی ہے. ریٹ تو بار بار چیلنج ہوئی ہے. ابھی ریسنٹلی جو باتیں ریاست نے اسٹیبلش کی کہ جی کوئی ہیٹ لٹریچر نہیں ہوگا, کوئی ہیٹ اسپیچ نہیں ہوگی, تو یہ سب کچھ اب کھلے عام ہو رہا ہے, تو ریاست وہاں کیوں نہیں جا رہی؟ ریاست 90 تو پہنچ جاتی ہے فوراً, تو وہاں کیوں نہیں جا رہی؟ تو یہ ساری چیزیں قابل غور ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس پوری جنگ میں ایک ہی جملہ ہے, ایک ہی سینٹینس ہے, وہ یہ ہے کہ خوف. اور اس خوف سے پاکستان کے عوام, پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے ادارے جی اگر تو یہ خوف کھا جائیں گے تو پاکستان مرے گا, اور اگر یہ خوف نہیں کھائیں گے تو یہ جو لوگ ہیں یہ ہوا میں تحلیل ہو جائیں گے. اس لیے عام دیوبند جو سڑکوں پہ پھرتا ہے, جو گلی محلے میں ہمارا نیبرہڈ میں رہتا ہے, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کو اس میں گھسیٹنا بھی نہیں چاہیے, اس کو ایک اسٹرانگ پارٹی بھی نہیں بنانا چاہیے. ان کو آئسولیشن میں بھیجنا چاہیے. مفتی نعیمی جیسے لوگوں کو, مینگل جیسے لوگوں کو, ان لوگوں کو بھیجنے کی ضرورت ہے آئسولیشن میں. اور یہ ایک فیکٹ اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کسی مکتب فکر کے خلاف نہیں ہیں, ہم کسی اسکول آف تھاٹ کے خلاف نہیں ہیں, ہم بلکہ ان لوگوں کے خلاف ہیں جو جبر کو اسلام کے اندر لے کے آتے ہیں, جو جبر کو ریاست کے اندر لے کے آتے ہیں, جو مذہب کو ریاست کے اندر لے کے آتے ہیں. ہمیں ان کے خلاف جدوجہد کرنی ہے. ٹھیک ہے عمار کاظمی صاحب, ہم بات آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے پوائنٹ لیا عمار کاظمی صاحب, یہ ایک بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آئی ایس پی آر کی جو رپورٹ آتی ہے یا نیوز پریس ریلیز آتی ہے, 30 دہشت گرد مارے گئے, 40 مارے گئے یا 10 مارے گئے, لیکن ہم نے کوئی ایسا واقعہ نہیں دیکھا جس میں کوئی امبیڈڈ جرنلسٹ جو ہے وہاں پہ ہو اور وہاں سے رپورٹ کر رہا ہو, یا کوئی تصویریں ہوں یا کوئی اس طرح کے کوئی شواہد ہوں. تو ہم پھر کیسے یقین کریں کہ جیٹ طیاروں کی بمباری سے 40 دہشت گرد مارے گئے, کون تھے کون نہیں تھے؟ اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ جی توقیر, میرا خیال ہے کہ یہ ایک اہم نقطہ ہے جو کاظمی صاحب نے اٹھایا ہے کہ ٹرانسپیرنسی کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کے جو زونز ہیں وہاں پر جو ہے انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ موجود ہوں, انڈیپینڈنٹ اس طرح کے ادارے موجود ہوں جو آپریشن ہو رہے ہیں, جو وار زونز ہیں یا کانفلکٹ زونز ہیں, ان کی انڈیپینڈنٹ اور نیوٹرل رپورٹنگ ہو اور آبجیکٹو رپورٹنگ ہو سکے. جو بدقسمتی سے اس وقت وزیرستان میں اور دوسرے علاقوں میں اس طرح کی سہولیات میسر نہیں ہیں, اور اس کی وجہ ہے کہ پاکستانی ریاست اس طرح کی سہولیات میسر نہیں کرنا چاہتی. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ معاملے کا صرف ایک رخ ہے, اس کے علاوہ ایک دوسرا رخ بھی ہے, اور وہ دوسرا رخ یہ ہے کہ جو آپ کے شہری علاقے ہیں, جو آپ کے وہ علاقے ہیں جن کو سیٹلڈ ایریاز کہا جاتا ہے, جہاں پر بظاہر اس طرح کا کوئی کھلے عام فل فلیجڈ آپریشن نہیں ہو رہا, وہاں پر کیا صورتحال ہے, وہاں پر کیوں اس طرح کے لوگوں کو, منظور مینگل جیسے لوگوں کو, مفتی نعیم جیسے لوگوں کو, اورنگزیب فاروقی جیسے لوگوں کو, لدھیانوی جیسے لوگوں کو, ان کو کیوں اجازت دی جاتی ہے؟ مطلب اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے سامنے ایک کالعدم دہشت گرد تنظیم سپاہ صحابہ لشکر جھنگوی, جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتی ہے, جو در حقیقت تحریک طالبان اور لشکر جھنگوی کا ہی ایک نام اور ایک چہرہ ہے, وہ کھلے عام جو ہے پارلیمنٹ کے سامنے جلسے کرتی ہے. ان جلسوں میں کھلے عام شیعہ مسلمانوں کے خلاف کافر کافر کے نعرے لگائے جاتے ہیں. ان جلسوں میں کھلے عام اہل سنت بریلوی مسلمانوں کے عید میلاد النبی اور اس طرح کے دیگر جو شاعر ہیں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے, ان کو قبر پرست اور ان کو مشرک کہا جاتا ہے. تو اس کے خلاف اسٹیٹ کیوں کارروائی نہیں کر رہی؟ آپ یوٹیوب پر چلے جائیں, آپ گوگل پر چلے جائیں, آپ پاکستانی میڈیا کی اکا دکا رپورٹنگ دیکھ لیں, ان لوگوں کی ویڈیوز موجود ہیں, ان لوگوں کی تقاریر موجود ہیں, ان لوگوں کی تصاویر اور ان کے نام موجود ہیں. ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہو رہی؟ نمبر 1. نمبر 2, جن لوگوں کو سزائے موت مل چکی ہے, جن تکفیری خوارج کو موت کی سزا دی جا چکی ہے, پھانسی کی سزا سنائی جا چکی ہے, جن میں اکرم لاہوری شامل ہے, اور بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو پھانسی کی سزا ہونی چاہیے, جن میں ملک اسحاق ہے اور اس طرح کے دیگر لوگ ہیں, ان کی سزاؤں کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا؟
اس کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم صرف ان علاقوں کی بات نہیں کر رہے کہ جہاں پر صحافی موجود نہیں ہے یا جہاں پر مانیٹرنگ موجود نہیں ہے، بلکہ جن علاقوں میں مانیٹرنگ ہو رہی ہے، جن علاقوں میں آپ کے ٹی وی کیمراز موجود ہیں، یوٹیوب موجود ہے، وہاں پر کارروائی کرنے سے کون روک رہا ہے؟ تو یہیں پر ہمیں صرف سوالیہ نشان پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو نیشنل ایکشن پلان کا پورا ڈھنڈورا پیٹا گیا تھا، 20 نکات کے اوپر غور کیا گیا تھا کہ کبھی کسی کو فرقہ واریت کی، نفرت پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور جو جماعتیں ایک دفعہ کالعدم ہو چکے ہیں ان کو نام بدل کر کام کرنے نہیں دیا جائے گا، اسلحے کی نمائش کی اجازت نہیں دی جائے گی، تو اس کی تو وائلیشن ہو رہی ہے اور کھلے عام ہو رہی ہے۔ لاہور میں بھی ہوتی ہے، پشاور میں بھی ہوتی ہے، کراچی میں بھی ہوتی ہے، کوئٹہ میں بھی ہوتی ہے۔ تو ان وائلیشن کرنے والوں کے خلاف کیا ہو رہا ہے؟ اور آخری عرض میں یہ کروں گا توقیر کہ کسی بھی مکتب فکر کی نمائندگی اس کے علماء اور مدارس ہی کرتے ہیں۔ یقینی طور پر دیوبندی جو مسلک کے عام لوگ ہیں، وہ ہمارے جو عام پاکستانی شہری ہیں، ان کے ساتھ ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے، ان سے ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ دیوبندی مسلک کی اور دیوبندی مکتب فکر کی نمائندگی اگر کوئی کرتا ہے تو وفاق المدارس العربیہ کرتا ہے، اگر ان کی کوئی نمائندگی کرتا ہے تو دیوبندی سیاسی اور مذہبی جماعتیں کرتی ہیں، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان، جمعیت علماء اسلام سمیع الحق، اور سپاہ صحابہ، لشکر جھنگوی، تحریک طالبان۔ کیا ان کا تعلق اہل سنت بریلوی سے ہے؟ کیا ان کا تعلق اہل تشیع سے ہے؟ کیا ان کا تعلق احمدیوں سے ہے؟ کیا ان کا تعلق مسیحیوں سے ہے؟ نہیں، ان کا تعلق صرف اور صرف ایک مسلک سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی اس مسلک کے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو انہی مسلک کے علماء سامنے آتے ہیں اور آ کے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ابھی بات آپ نے کی آرمی پبلک اسکول کے حوالے سے، میں آپ کو بتاؤں کہ کل بچوں کے والدین جو وہاں پہ شہید ہو گئے تھے ان کی طرف سے ایک احتجاج کیا گیا جس میں 5 ماہ گزرنے کے باوجود حکومت کی طرف سے کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا گیا اور نہ ہی کوئی ایسی تحقیقاتی رپورٹ سامنے آئی ہے۔ عمار کاظمی صاحب، آپ بتائیے کہ 5 ماہ گزر گئے اور آرمی پبلک اسکول کو 5 ماہ ہو گئے ہیں اور 150 کے قریب بچوں کو شہید کر دیا گیا تھا، ابھی تک تحقیقاتی ٹیم یا تحقیقاتی جوڈیشل کمیشن جس کو کہتے ہیں، والدین نے مطالبہ کیا ہے اور 1 ماہ کی ڈیڈ لائن دی ہے کہ اگر نہ کیا گیا اس طرح تو ہم پارلیمنٹ کے سامنے مظاہرہ کریں گے۔ تو یہ کیا کہتے ہیں اس پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ 5 ماہ گزر گئے اور ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی؟ جی توقیر، اس میں وہی بات کروں گا کہ بنیادی طور پہ خوف ہی موت ہے جی، اور خوف جس طرف بھی چلا جائے گا اسی طرف موت ہے۔ اگر خوف ریاست قبول کر لے گی، ریاستی ادارے قبول کر لیں گے، عوام قبول کر لیں گے تو پاکستان کی موت ہو جائے گی۔ یہ خوف کی تھوڑی سی تشریح کریں نا۔ اس خوف کے بیریئر کو بریک کر دیں گے۔ خوف کو آپ انڈرسٹینڈ اس سے کر لیجیے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ یہاں پہ 45 لوگ شہید ہوتے ہیں اور جب ہم سول سوسائٹی کے لوگ جمع ہوتے ہیں تو ان کی کل تعداد پروٹیسٹ کرنے والوں کی 45 نہیں ہوتی ہے۔ جی جی جی، کل ہی ابھی یہ اے پی ایس کے بچوں کے لیے یہاں پہ ایک پروٹیسٹ ہوا، میں بھی وہاں پہ تھا، تو اس میں میکسیمم 30-35 لوگ تھے لبرٹی میں، ٹھیک ہے۔ تو مطلب جتنے لوگ مرتے ہیں اتنے لوگ بھی ان کے پروٹیسٹ کے لیے نہیں آتے۔ تو اس سے ثابت کیا ہوا کہ ہر طرف ایک خوف کی فضا موجود ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ حکومت نے 5 ماہ گزر گئے ہیں اور تحقیقاتی ٹیم بھی نہیں بنائی آرمی پبلک اسکول کے شہداء کی تحقیقات کے لیے، تو حکومت خود خوف میں مبتلا ہے جی، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ حکومت خود خوف میں مبتلا ہے۔ یہ ابھی جو پرویز رشید کی سٹیٹمنٹ کے بعد جو مفتی نعیمی کے فتوے آئے ہیں ان کے اگینسٹ، تو آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے بعد سے حکومت کا کیا ریاکشن ہے۔ حکومت بیک فٹ پہ ہے، کوئی ان کا ایسا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی کہ بھئی ایک منسٹر ہے، سٹنگ منسٹر ہے،
اس کے خلاف فتوے آ رہے ہیں, اور سلمان تسیر اسیسینیشن اسی طرح سے ہوئی تھی اس کی. تو ابھی تک حکومت خود خوف زدہ ہے ان سے, پھر ریاستی ادارے خوف زدہ ہیں. ریاستی اداروں میں ایسی کالی بھیڑیں موجود ہیں جو جن کی وجہ سے یہ خوف اور بڑھ جاتا ہے. کرنل امام شہید ہوئے تھے, ان کے پیچھے کچھ نہ کچھ لوگ تھے. مشرف اور جی ایچ کیو حملہ کے کیس کے لوگوں میں اندر کے لوگ بھی تھے, پکڑے بھی گئے, سزائیں بھی ہوئیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اب فوج کو بھی یہ فیصلہ کرنا ہوگا. عام شہری کے اندر بھی اتنی ہی بوتلوں کا خون ہوتا ہے جتنا کہ ایک فوجی کے اندر ہوتا ہے. مشرف تو مرا بھی نہیں تھا, لیکن اس پہ حملے کی سازش والے ہینگ ہو گئے. تو باقیوں میں سے کس کو سزا ہوئی, باقی کس کو ایکسیکیوٹ کیا. تو یہ ساری چیزیں سوچنے کی بات ہے. یہ ریاست کو سوچنا ہوگا. ریاست میں اگر آپ ریاست کی صحیح تعریف لیں تو ریاست میں بہت کم شیئر ہوتا ہے سویلین گورنمنٹ کا, لیکن سویلین گورنمنٹ جو ہے وہ صرف اقتدار کے لالچ میں, سندھ حکومت بھی اور پنجاب حکومت بھی اور مرکزی حکومت بھی, یہ صرف اقتدار کے لالچ میں ایک بالکل جو ہاتھ پیر بندھے ہونے والی سچویشن ہوتی ہے اس کو قبول کیے بیٹھتی ہیں. اور کسی پیپلز پارٹی کے دوست نے کل پرسوں کہا کہ جی ہم تو زرداری صاحب جو ہیں وہ بقائے باہمی کی سیاست پہ عمل کر رہے ہیں. بھئی یہ کیسی بقائے باہمی کی سیاست ہے جس میں آپ قاتلوں کے ساتھ جا کے جشن نوروز کے خورشید شاہ کھانے کا آتا ہے؟ تو یہ کون سی بقائے باہمی کی سیاست ہے؟ ہمیں بھی تو پتہ چلے. نہ تو بھٹو ایسی سیاست کر کے گیا, نہ بینظیر کر کے گئی. تو یہ کون سی سیاست ہے؟ اور پھر بینظیر کے جو قاتل ہیں ان کا کھرا بھی تو ادھر ہی آتا ہے. ٹھیک ہے مارک اعظمی صاحب, ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بات سنی. میں ایک چیز اور بھی جاننا چاہتا ہوں کہ ابھی ہم نے ریسنٹلی جتنے واقعات ہوئے ہیں ان میں ایک چیز بہت دیکھی ہے کہ بیرونی ہاتھ ملوث ہے, را ملوث ہے. ایسا لگتا ہے کہ ہم سارا کچھ جو ہے نا وہ دوسروں پر ڈال دیتے ہیں, خود کچھ کرتے نہیں ہیں. اب را ملوث ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جی اس کے لیے ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے کل کے اخبارات میں اور سوشل میڈیا پہ. آئی ایف پی آر کے سربراہ ہوتے تھے ریٹائرڈ جنرل اطہر عباس, انہوں نے بڑا اچھا اور بڑا دانشمندانہ بیان دیا ہے کہ اگرچہ را کے ملوث ہونے کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا, لیکن پھر بھی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ مقامی ایجنٹس کو آئیڈینٹیفائی کرے اور ان کے خلاف کارروائی کرے. اور یہی ہمارا موقف بھی ہے کہ یہ ہمیشہ ہوتا ہے. آئی ایف آئی والے بھی کارروائیاں کرتے ہیں یا ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بھارت میں کوئی نہ کوئی ان کا انفلوئنس رہے. بھارت کی بھی اس طرح کی یقیناً کوشش ہوتی ہوگی, را کی بھی کوشش ہوتی ہوگی, اگنور نہیں کیا جا سکتا. موساد کی بھی ہوگی. آپ سے 3-4 سال پہلے فارن پالیسی میگزین ہے, اس پہ یہ رپورٹ پبلش ہوئی تھی کہ موساد کے لوگ پاکستانی بلوچستان میں سرگرد عمل تھے جند اللہ کی حمایت میں, اور انہوں نے اپنے آپ کو CIA کا شو کیا ہوا تھا. تو اس طرح کے بین الاقوامی آپریشنز اور انفلوئنسز چلتے رہتے ہیں, لیکن ریاست کا کیا کام ہے؟ لیکن ڈاکٹر صاحب ابھی میرے پاس ایک تازہ ترین خبر سامنے کھلی ہے کہ دہشت گردی میں را کے ملوث ہونے کے ثبوت مل گئے ہیں. یہ وزیر اعلیٰ سندھ صاحب کہہ رہے ہیں. تو یہ مجھے تو آپ اس کی تشریح کریں اس خبر کی. جی تشریح اس کی آسان سی تشریح یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نااہل ہیں. یہ اس کی آسان سی تشریح یہ ہے کہ ان کے سامنے منظور مینگل جو ہے دیوبندی, یہ اپنی تقریریں کر رہا ہے, کھلے عام قائد اعظم کو یہ کالو حجام کہتا ہے, بدزبانی کرتا ہے قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں. کھلے عام یہ اہل سنت بریلوی جو میجورٹی مسلمان ہے, صوفی مسلمان پاکستان کے, ان کو کھلے عام رضا خانی کہتا ہے, مشرک کہتا ہے, شیعوں کو کہتا ہے واجب القطر ہیں, کافر ہیں. تو یہ کیا اگر را کے ایجنٹ ہے تو یہی ہوں گے. اگر آپ نے کسی کو را کا ایجنٹ ایزیوم کرنا ہے, اگر ہم نے کسی کو تاج پہنانا ہے, تو یہ وہی لوگ ہیں جو تحریک پاکستان کے مخالف تھے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے قائد اعظم کو کافر اعظم کہا. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مسلم لیگ کی بجائے, قائد اعظم اور آغا خان کی مسلم لیگ کی بجائے, جنہوں نے ابوالکلام آزاد کے ساتھ مل کے انڈین نیشنل کانگریس کا سپورٹ کی.
इंडियन नेशनल कांग्रेस की सपोर्ट की, उसके बाद अभी हाल में इन्होंने इसकी सपोर्ट की, जो करंट हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर, और बीजेपी की सपोर्ट की। तो यही लोग होंगे। उसके अलावा ये वही लोग हैं कि जिनका दारुल उलूम आज से कोई 200 साल पहले इंडिया में बना और आज भी इंडिया से ये फतवे लेते हैं शिया मुसलमानों के खिलाफ, इस्माइलियों के खिलाफ, बोहरा शिया मुसलमानों के खिलाफ, अहले सुन्नत बरेलवी के खिलाफ, वहीं से फतवे आते हैं ना। तो फिर अगर आपने किसी को आइडेंटिफाई करना ही है रॉ का एजेंट और भारत का एजेंट, तो यही दारुल उलूम देवबंद है, जिसके लोगों ने तालिबान की शक्ल में, लश्कर जंगवी और सिपाही साहबा की शक्ल में हमारी फौज के खिलाफ कार्रवाइयां की हैं, हमारे बरेलवी मसलक के, सुन्नी तहरीक के उलमा के खिलाफ कार्रवाइयां की हैं, वगैरह वगैरह। हमारे अहमदी बरादरी को कत्ल किया है, मसीहियों को चर्चेज में कत्ल किया। तो यही लोग हैं। यहाँ पे